السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پلز آف قرآن۔ آج اس میں سے ہم 24واں پارہ نمبر 24 فمن ازلم کریں گے، اور اس میں تزکیہ سیریز میں سے جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جھوٹ، اور اس جھوٹ کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سچ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کس غیر محسوس طریقے سے جھوٹ اور جھوٹ سے متعلقات چیزیں ہماری زندگی سے نکال دیتے ہیں، اس کا اندازہ اسی کو ہوگا کہ جس نے شعوری طور پر اس کتاب کو تھاما۔ میں نے تو بہت لوگوں سے سنا کہ جب تک زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں تھا، قرآن پاک سے سیکھنے سکھانے کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کلاسز سے نہیں جڑے تھے، تو اس وقت تک ہر وقت بس وقت چلانے کی خاطر ہی صحیح کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ لیکن جب سے زندگی میں اللہ کی کتاب آئی تو پھر جھوٹی باتیں اور جھوٹا فکشن نکل گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کیوں یہ بات کہتے تھے کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہم جانتے تھے کہ جھوٹ ہے کیا۔ اور جتنی دنیا کی محبت بڑھتی ہے، انسانوں کا پریشر ہمارے اوپر آتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم جھوٹ کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 32 سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دو مختلف کرداروں سے ہماری ملاقات کراتے ہیں، ایک وہ جس نے جھوٹ بولا اور ایک وہ جس نے جھٹلایا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ پر جھوٹ بولنا اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے سچ کو جھٹلانا دوسری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامتیں بتائی تھی، اس میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا تھا۔ تو جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف حقیقت چیز کو۔ جب آپ سچ نہیں بول رہے ہوتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ خاموش ہی رہیں۔ جب آپ کسی کی بے گناہی کے موقع پر خاموش رہتے ہیں اور اس کے حق میں بات نہیں کر رہے ہوتے، تب بھی آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک لفظ تصدیق حق ہے تو دوسرا تکذیب ہے۔ پہلی ہی آیت میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک جھوٹ ہے اور دوسرا جھٹلانا ہے، اور دیکھا جائے تو آج انسان یہ دونوں ہی کام کرتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بھی بولا جاتا ہے اور رویوں سے بھی بولا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹے لائف سٹائل میں رکھنا، یہ بھی جھوٹ سکھاتا ہے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے کچھ نئے کام کر لینا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو زمانے جاہلیت میں بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ہر خصلت پر پیدا کیا گیا سوائے جھوٹ اور خیانت کے، یعنی مومن کبھی جھوٹا اور خائن نہیں ہوتا۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی صفت دیکھی تھی، جھوٹ کی محفلوں سے دور رہتے ہیں، جھوٹی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کچھ محفلیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ آج جھوٹ اور شر کو اکٹھا کر کے فن کا نام اور خیر کا کام بنا دیا گیا۔ شیطان جھوٹ بولتا ہے، اس کی زندگی جھوٹی۔ اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا، آدم اور حوا کے سامنے خود کو جھوٹی ہمدردیوں میں رکھا، یعنی اپنے آپ کو ان کا جھوٹا خیر خواہ بنایا اور قسمیں کھا کے کہا کہ میں سچا ہوں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ روزہ رکھ لیجئے اور جھوٹ نہ بولنا چھوڑے تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑا یا کچھ اور کیا۔ تو جھوٹ بولنے والے کے جب روزے قبول نہیں تو پھر بتائیے باقی عبادت کہاں قبول ہوں گی۔ اور جھوٹ سے ایک تاجر فاجر بن جاتا ہے، کیونکہ تجارت اتنا اعلیٰ کام ہے، لیکن جھوٹ بول کر سودا بیچ لیا یا دھوکہ دے دیا تو برکت چلی جائے گی۔ اور انسان جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا بن جاتا ہے، سچ بولتے بولتے اللہ کی نظروں میں سچا بن جاتا ہے۔ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو وہ سچ ہوتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی صورت میں إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو صحابہ جھوٹ سے بالکل واقف نہیں تھے۔ ہم سب نے بھی اس بری عادت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ جھوٹ، اسی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کہہ لیجئے کہ منافقت ہو، کہ خیانت ہو، یہ جھوٹ کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ ایک عادت جھوٹ کی چھوڑیے، سب کچھ چھٹ جائے گا۔ آج کے مسلمان میں سے 2 عادات نکال دیجئے تو 50% سے زائد خرابیاں ختم ہوں گی، ایک غصہ اور دوسری جھوٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کی وجوہات کیا ہیں، پھر ان کا علاج کریں گے۔ کیونکہ جھوٹ بول کر انسان عموماً وقتی فائدہ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں وقتی بھی نہیں ملتا اور لانگ ٹرم بھی نہیں ملتا۔ تو جھوٹ میں سب سے پہلی چیز ڈر، سزا یا بدنامی کی وجہ سے جھوٹ بولنا، پھر سستی کی وجہ سے جھوٹ بولنا،
یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دل میں سوچیں گے کہ سستی کی وجہ سے جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ ذرا سوچئے کہ عموماً ہم کئی کام صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کرتے اور بعد میں جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ بعض لوگ ماتحت ہیں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ مہمان ہونے کے ناطے سے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ کاروباری جھوٹے ہیں، کچھ خریداری کے جھوٹ ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ڈر، سزا کا ڈر، بدنامی کا ڈر۔ عموماً ماتحت لوگ جھوٹ بولتے ہیں جس میں نوکر اور بچے بھی ہیں۔ اگر بچے سے کوئی غلط کام ہو گیا مت ڈانٹیے، ورنہ ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولے گا، ناراضگی کے خوف سے جھوٹ بولے گا۔ جو آپ کے روپ میں ہے وہ مروب ہو کر جھوٹ بولے گا، اور جس بچے کو بچپن میں عادت پڑ گئی وہ بڑے ہونے تک جھوٹ بولتا رہے گا۔ پھر کبھی مصلحت کے نام پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہو ہم سچ ہی بولیں گے، ہوتا ہے فتنہ تو ہونے دیجیے، آہستہ آہستہ پھر آپ اپنے اوپر قابو بھی تو پائیں گے نا، ورنہ تو آپ کمپلسو لائر بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مجبوریوں کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ مجبور ہیں، تو کب تک مجبور رہیں گے؟ ایک دن تو مجبوری دور ہو جائے گی نا۔ کبھی کبھی بات گول کر دی جاتی ہے، اس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں۔ روک کم کیجیے، روکنا ٹوکنا چھوڑیں، احساس دلائیے، ضمیر کو جگائیے نہ کہ انا کو جگائیے۔ جھوٹ کی برائی بتائیے، پیار سے سمجھائیں۔ اگر گھر کا ملازم جھوٹ بولتا ہے تو چیک کریں کہ کہیں میں اس پہ زیادہ روب تو نہیں ڈالتی، اس سے تبدیلی ہوگی۔ کبھی کبھی لوگوں کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ سچ بولا تو برا لگے گا۔ سستی سے کیا تھا، نکلے ہی گھر سے دیر سے اور وہاں جا کر جھوٹ بول دیا، ٹریفک بہت تھی۔ تو علاج کیا ہے کہ وقت سے پہلے کام کیجیے، خود کو منظم کریں، ٹائم مینجمنٹ کیجیے، مارجن دے کر نکلیے۔ جو بندہ ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جو بندہ ہر چیز وقت پر کرتا ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کبھی عزت بچانے کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولوں گا تو عزت چلی جائے گی۔ تو مومن بڑا جرأت مند ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بندوں سے نہیں ڈرتا۔ اس کو پتا ہے کہ جھوٹ بول کر یہاں بچ جاؤں گا وہاں نہیں بچوں گا۔ کبھی ہم بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے، اس سے ان کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ جھوٹے دلاسے، یہ دلاؤں گی وہ کروں گی، پھر نہیں دیا۔ کبھی رشتہ داروں کی عزت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی کبھی لاشعوری طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ویل کی وعید دی تھی اس شخص کو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور ویل جہنم کی وادی ہے۔ آج تو یہ فن بن گیا، فیشن بن گیا، صرف ہنسی مذاق کے نام پر۔ مذاق کی اجازت تو اسلام دیتا ہے لیکن مذاق کی تو نہیں دیتا۔ پھر اس طرح جھوٹ کی ایک قسم جھوٹا خواب بیان کرنا، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنا، یہ بدترین قسم کا جھوٹ ہے۔ پھر لوگوں کے منہ پر ان کی جھوٹی تعریفیں کرنا، بعد میں ان کی برائیاں کرنا۔ کہاں کہاں جھوٹ چلا گیا، آپ دیکھیے اتنی قسمیں جھوٹ کی۔ کبھی پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سودے بازی کرتے، بارگیننگ کرتے، وہاں سے اتنے کا مل رہا ہے، روز ہی تو لیتے ہیں، کل بھی آئے تھے، لوگوں کو بھیجیں گے، آپ ہمیں سستا دے دیں۔ غلط باتیں ہیں۔ پھر جھوٹی گواہی، جھوٹی اپلیکیشن۔ اگر آپ لسٹ بنائیں نا تو آپ کے قد سے لمبی لسٹ بنے گی۔ تو جس بندے کی زندگی میں جھوٹ آ جاتا ہے وہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، پھر اگلی دفعہ لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ وہ شیر آ گیا کی کہانی ہم سب نے بچپن میں پڑھی ہوئی ہے۔ حافظہ بھی خراب ہوگا، یاد ہی نہیں رہے گا کتنی باتیں بولی اور کب کیا بولا تھا۔ سچ بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ کیا کہا تھا۔ تو اللہ ہمیں سچ بولنے کی جرأت دے، لوگوں کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے۔ اور بعض چیزیں جو لگتی نہیں جھوٹ لیکن وہ جھوٹ ہوتی ہیں، اللہ ہماری زندگی سے وہ نکال دے۔ کال اور فعل کا تضاد بھی جھوٹ ہے۔ تو قرآن کیا دعوت دیتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو آیت 36 میں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ تو جھوٹ اس لیے بولے جاتے ہیں کہ لوگوں سے فائدہ لیا جائے، تو اللہ کافی ہے تمہیں۔ کوئی جھوٹی کمائی، حرام کمائی کے ذریعے سے اگر کچھ لیتا ہے تو پوچھے اپنے آپ سے الیس اللہ بکاف، کیا مجھے حلال کافی نہیں، کیا اللہ مجھے کافی نہیں؟ ایک دعا بھی ہے نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے حلال پہ کافی کر دے، مجھے حرام سے بچا لے۔ تو جتنا اس موضوع پہ سنتے جائیں گے ہمارا اپنے لیے عمل کا دائرہ کار وسیع ہوتا جائے گا۔ ہر بندے کے معاملے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب شرمندگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر آیت 38 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں۔ توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر یہ بھی جھوٹ ہے کہ فلاں مجھے نفع دے گا، فلاں مجھے نقصان سے بچا لے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرک شخص سب سے جھوٹا شخص ہوتا ہے۔
ہم اگر ذرا سا غور سے دیکھیں نا تو اپنی زندگی میں کئی جگہ ایسے سارے جھوٹوں کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں ہم غیر اللہ سے امیدیں باندھ کر اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹی امیدیں، جھوٹے سہارے، یہ نہ رہا تو میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو یہ سب کچھ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتی کہ جان کے کرتے ہیں. پھر دوسروں کی سفارش کی امید، اللہ سے امید لگائیے، کوشش کیجئے. آپ دیکھیے جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. وہ کیوں کہتا ہے کہ فلاں میری سفارش کرے گا تو میں پاس ہو جاؤں گا؟ کبھی کبھی ہم خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹی تسلیاں. اچھا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں ہوگا، بعد میں کرتے بھی کوئی نہیں. پھر آیت 43-44 میں سفارش کی بات ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کسی کی سفارش ہوتی ہے اور نہ قبول ہوتی ہے. 46-48 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی رنگ رونق یہ جھوٹ ہے. آخرت جو سچی ہے اس کو پیچھے کر کر کھوٹے سکے کی طرح کی دنیا لیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں جو سچی ہے. آج دنیا میں محنت کریں گے، کل وہاں فائدہ لیں گے. آج وقت ہے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ قبول بھی کرے گا. آیت 49 میں انسان کا ایک اور جھوٹ ہے کہ انسان کو نعمت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے اور کہتا ہے کہ میری اپنی کمائی ہے، میری محنت ہے، میں نے پڑھایا لکھایا، یعنی کریڈٹ خود کو دینا. انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نسیان کا مادہ، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شیطان مایوس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نہیں بچو گے. پھر آیت 53 میں اللہ انسانوں کو امید دلاتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے تھے، آؤ توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کی امید دلاتا ہے، چھوٹے بڑے سارے معاف کر دے گا. پھر آیت 54-55 میں توبہ کے بعد رجوع اللہ کی بات ہے. واپس مسلمان ہو جاؤ، قرآن کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اور وہ چیزیں جس پہ عمل کرنے کی بات ہے اس پہ عمل کرو، ادھر ادھر کی بحثوں میں نہ پڑو، اللہ معاف کر دے گا. پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کریں گے، جھوٹ کی زندگی سے بچتے ہوئے سچ کی طرف نہیں آئیں گے، ان کا کیا حال ہوگا. اور پھر آیت 56 سے 60 تک محاسبے کی آیتیں ہیں. ذرا سا موت کی گھبراہٹ کو سوچئے کہ اللہ کے حق میں کمی کر کے بندوں کو تو نہیں دیا ہوا حق، اللہ کو ناراض اور لوگوں کو راضی تو نہیں کیا ہوا، اللہ کے سامنے جھوٹے اور لوگوں کی نظروں میں سچے تو نہیں بنے رہے. کہاں کہاں میں اللہ کے حق میں کمی کرتی ہوں، کہاں کہاں انسانوں کے معاملات میں کمی کرتی ہوں. بس جہاں کمی تھی ادھر فوراً میک اپ کیجئے، اپنی غلطی کو مانیے. کہیں مال لگانے میں کمی کی تھی اس کو لگائیے، اللہ کے راستے میں مال کم لگایا اب زیادہ لگا دیجئے، پیچھے زکوٰۃ نہیں دی اب زیادہ دیجئے، پیچھے نمازیں نہیں پڑھی کبھی نہیں پڑھی اب نفل پڑھ کر کمیاں پوری کرے، روزے گن کر پورے رکھ لیجئے، یعنی ہر کمی کو پورا کیجئے. کسی سے معاملات میں کمی بیشی تھی اس کو درست کرے، کسی کا دل دکھایا خوش کر دے. نمازوں اور روزوں کی کمیاں بیشیاں تو شاید ہم پوری کر لیں جو ہم نے لوگوں کو دکھ دیا ہوتا ہے یا لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں، غیبتیں کی، خرابیاں کی، سب سے معافیاں مانگیے، بندوں سے بھی معافی مانگیے، رب بھی معاف کر دے گا کیونکہ وہ تو غفور و رحیم ہے. پھر آیت 66 سے آخر تک صورت میں قیامت کے مناظر ہیں جو آپ سب کو مجھے سوچنے پہ مائل کرتی ہیں کہ کیا ہم اس دن حسرت میں جائیں گے اور ہم آج دنیا میں اس وقت سے فائدہ کیوں نہ اٹھا لیں. پھر اس کے بعد سورت مومن شروع ہوتی ہے اور اس سورت کی شروع کی آیات دیکھے نا تو جو اپنے رب کی تعریفیں، غافر الذنب، بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا، بہت قدرت والا. اللہ کی ایک ایک صفت پہ غور کیجئے. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک گورنر ہے وہ غلط چیزوں میں پڑ گیا، بس صرف یہ آیتیں لکھ کر بھیج دی، روتا ہوا واپس آ گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کیا ہم بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں؟ سمجھ جو نہیں آتا، آیت جتنی دفعہ مرضی پڑھوا لے ہم سے کوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے پڑھا بھی کیا. پھر آیت 5 میں اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلانے والوں کا انجام ہے. کس طرح قوموں کی زندگی میں جھوٹا طرز عمل آتا ہے تو انبیاء کرام کو بھی جھٹلانے لگتے ہیں اور پھر تکذیب تک آ جاتے ہیں، کس تکذیب تک لے جاتا ہے. پھر اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں دیتے بلکہ پھر ان کو جھوٹا کہنے لگتا ہے. یہ ایک پورا چین ریئیکشن ہے. اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم یہ دعائیں لینا چاہتے ہیں فرشتوں کی جس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا؟ اکثر لوگوں کو کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، لیکن اللہ عرشیوں کی دعائیں فرشیوں تک پہنچاتا ہے. پھر آیت 7 سے 9 میں خوش قسمت لوگ جو عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی دعائیں لیتے ہیں اور اس دعا میں یہ دعا کہ ان کو ان کی اولادوں اور گھر والوں سے ملا دے. دنیا میں بچہ کھو جائے اور کوئی ملا دے تو کتنا شکر کریں گے ہم. تو فرشتوں کی دعائیں کہ جنتوں میں جانے کے بعد بھی اگر اولادیں وہاں نہیں پہنچی تو اللہ ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دے. کتنی خوش بختی ہے. شرط یہ کہ توبہ کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے.
اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب ہم گناہ بھی کر کے اکڑتے ہیں۔ آیت 10 میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آیت 28 میں مرد مومن کا تذکرہ مخلص تھا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ، تو مجھے قتل کرنا چاہو تو کر دو، میں تو یہی کہوں گا کہ رب میرا فَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ پورے پارے میں آپ کو جھوٹ بولنے کا تذکرہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ حد سے بڑھنے والا بھی جھوٹ ہے، اسراف کرنے والا بھی جھوٹ ہے۔ فرعون کی نسل سے اٹھا ہوا ایک مرد مومن اپنی قوم کو سچ سکھاتا ہے اور قوم جھوٹ پہ ہے۔ اللہ اندھیری رات میں سے ستاروں کو نکالتا ہے، اور جہاں ظلم بڑھتا ہے نا، بربریت بڑھتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہاں اللہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات کرنے والا لے آتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ کی حمایت کرنے والا شخص فرعون ہی کی قوم میں سے آ گیا، جیسے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ انہی کی اولادوں میں سے ایسے لوگ نکل آئے جنہوں نے اللہ کے نبی کا اس مشن میں ساتھ دیا۔ اور آیت 38 میں تو مرد مومن کی درد مندی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھتی ہے، کیسے لوگوں کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات رکھتا تھا۔ آیت 44 بہت ہی اہم آیت ہے، خیر خواہی ہے اس میں۔ پھر آیت 46 میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ فرعون ڈوب کر مرا تھا، لیکن آگ کا عذاب ہے اس کے اوپر۔ پھر آیت 47-48 میں ایک اشارہ ہے کہ اگر کسی کی شخصیت سے آپ بہت ہی متاثر ہیں یا اس کے سحر کا شکار ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبوبیت دل میں لائیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اللہ سے دور لے جائے تو کیا آپ پسند کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ اکثر کا لفظ بہت آتا ہے نا، ہدایت سے دور اکثر، جاہل اکثر، خواہشوں کے پیچھے اکثر، قلیلم تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، یعنی اچھی چیز تھوڑوں کے پاس ہے، بری چیز زیادوں کے پاس ہے۔ میجورٹی از اتھارٹی کے نام پہ عموماً ہم کچھ اس سے مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا بھی باطل پہ آ جائے تو تھوڑے لوگ جو حق پہ ہوں وہ اللہ کی نظروں میں اعلیٰ۔ پھر آیت 61 سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ شکر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی وہ قدر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں شکر کرنے والے وہ بندے نظر آتے ہیں جو تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آیت 62 سے 66 تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرواتے ہیں، کتنی پیاری ہستی کو چھوڑ کر کن چیزوں میں کھو گئے ہو۔ پھر آیت 84 سے پتہ چلتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور اپنی چیزیں پھینکنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب موت کی بے ہوشیاں آئیں گی تو انسان چاہے گا کہ اس کے گناہوں کے بوجھ بھی ہلکے ہو جائیں اور میں ہلکا پھلکا ہو کر جاؤں، ڈائی ایمٹی۔ دنیا میں ساری زندگی ہم اپنے لیے چیزیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور اس دن ایک ایک چیز اتار کر پھینکنے کی خواہش رکھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے کہ تم اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی کتاب کو پڑھنے بیٹھے ہو، اس کا حق دو، اور اللہ کی یہ کتاب نبی کے دل پر نازل ہوئی تھی، تم بھی اس کو دل سے پڑھو، پھر بات بنے گی ورنہ نہیں۔ ادروائز تو پورا قرآن ایک نہیں کئی بار پڑھ لیں، دل نہیں بدلتا، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل بدل دے۔ آیت 4 اور 5 کو دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کتاب کچھ لوگوں کے دل پر اثر کرتی ہے اور کچھ پہ اثر نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تاثیر ہے۔ لوگوں نے کوئی دلوں پہ ویکس لگائے ہوئے اس لیے ان پہ اثر نہیں کرتی، یا کوئی پردے ہیں یا کوئی سوچے ہیں۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں قرآن پڑھتی ہوں تو میرے دل پہ اثر ہوتا؟ کیا اس کو پڑھتے وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک مردہ زمین پر بارش پڑ رہی ہے اور ادھر سے سبزہ اگ رہا ہے؟ کیا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں ایمان کا بیج ڈلا ہے اور وہ اب ایک فصل کے طور پہ تیار ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھیں۔ آیت 7 سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو ادھر مشرک کہا گیا، اور آیت 11 سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان خوشی سے اللہ کی اطاعت کے لیے آئے، نہ کہ ناخوشی سے۔ ہم بھی خود سے پوچھیں کہ نماز مارے باندھے کی تو نہیں، اللہ کی عبادات اور اس کی دی ہوئی ذمہ داریاں ناخوشی سے تو پوری نہیں کرتی۔ آج وہ ذات سامنے نہیں ہے، یہی امتحان ہے۔ کل اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو کبھی بھی کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہی احسان کا درجہ ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ نے دنیا کو بنانے کا تذکرہ کیا کہ 6 دن لگے، کیوں؟ تدریج۔ اللہ تو کن اور فیکون کا مالک ہے۔ تو آیت 9 سے 12 میں اسی کا جواب مل رہا ہے کہ کن کے ساتھ بن سکتی تھی، لیکن تمہیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کاموں کو تدریج کے ساتھ کرو، اور ان دنوں کی لمبائی چوڑائی اللہ کو پتہ ہے، آپ کے میرے عمل کی باتیں نہیں ہیں اس میں۔ بس یہ دیکھیے کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے۔
ہم کئی مہینے لگا دیں پھر بھی پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا ورلڈ ٹور، وہ 5-6 شہروں کا یا 5-6 ملکوں کا ہوتا ہے، وہ بھی بڑی بات ہے، اور ہم اس کو ورلڈ ٹور کہہ دیتے ہیں. اللہ کی یہ دنیا کتنی بڑی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو پتا ہے. سنجیدگی سے سوچئے، غور کیجئے. ہر آسمان کا کام فرق، کہیں سے رزق اترتا ہے، کہیں اعمال چڑھتے ہیں، کہیں سے دعائیں جاتی ہیں، اور کل یوم ہوا فی شان. تو جب آپ آرگنائز ہوں گے، منظم ہوں گے، تو آپ کے کام بھی ایسے ہوں گے. اے اللہ ہمیں منظم کر دے اور ہمارے کاموں کو آسن درجے پہ قبول کر، ہمارے وقت کا صحیح استعمال کرا، سونا جاگنا اچھا ہو جائے، ہماری ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو. اور اللہ تو ہمارے دلوں میں چھپی خواہشات کو اپنی رحمتوں سے پوری فرما. پھر آیت 13 سے 16 تک نافرمانوں اور انکار کرنے والوں کا تذکرہ. اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اکثر انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایمان والا ہے اگر وہ تو وہ آخرت کی مشکلات کا کفارہ بن جائے گی. سرکش کو سزا کے طور پر مشکل میں ڈالا جاتا ہے، اور مومن کو کفارے کے طور پہ اس کو پاک کیا جاتا ہے، تاکہ جب اللہ کے پاس جائے تو صاف ستھرا ہو. کہیں لے جانا ہو تو ماں بھی بچے کا منہ دھوتی ہے، صابن لگاتی ہے، کپڑے بدلاتی ہے، تاکہ میرے بچے کو کوئی برا نہ کہے. تو آپ اگر اس پورے پارے میں دیکھیے تو انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے کچھ قصے، نبی ان کو کدھر بلاتا تھا اور قوم خواہشوں کی طرف جانا چاہتی تھی. آیت 17 میں قوم سمود کا حال ہے کہ راستے کے اوپر چلنے کی بجائے انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا، یعنی ہدایتیں ہونے کی بجائے بے ہدایتیں بن گئے. اور کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی ایک غلط ٹرن لینے سے انسان منزل سے بہت دور چلا جاتا ہے. جس نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کا راستہ دیکھ لیا وہ کیسے پیچھے جائے گا؟ اس لیے اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہدایت دکھانے کے بعد اس سے گمراہ نہ کرنا. آنکھیں دی ہیں تو بندہ نہ رکھنا، دنیا کو اس کی اصل پہ رکھنے کی توفیق دے اور آخرت کو اس کی اصل پہ. آج مریں گے کل دوسرا دن ہوگا، کہیں زندگیوں کو کھپا تو نہیں رہے. پھر آیت 20 سے 22 میں قیامت کے دن اعضاء کی گواہی کا ذکر ہے. دنیا میں چھپ کر گناہ تو کر لیں گے، لیکن کل ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے. محاسبے کا نقطہ ہے. کبھی اپنی آنکھوں اور اپنے ہاتھوں کانوں اور اسکن سے ڈر لگا؟ یہ اسپائز ہیں، جاسوس ہیں. آیت 26 میں پتہ چلتا ہے، اسے اگلی آیت کو ساتھ رکھیں، کہ مشرکین مکہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے. جب ان کو اللہ کی کوئی بات بتائی جاتی تھی ایسی جو ان کے فائدے کی ہوتی تو اثر ہوتا تھا، لیکن اس خوف سے کہ کہیں ہم بدل نہ جائیں اس تاثیر کو کم کرتے. کبھی تالیاں بجاتے، کبھی سیٹیاں بجاتے. عبادت کا نام دے دیا تھا، لغو کے نام پر نہیں تو عبادت کے نام پر ایسی چیزوں میں آ جاتے تھے. اور پھر جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آیت 30 سے آنورڈ. جھوٹ کے موضوع پر استقامت کی بات سنتے وقت تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو اللہ کو مان گیا، رب کہہ دیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی توفیق دے دیتا ہے اگلے درجے پہ جانے کی. اور جس نے پہلے درجے پہ جھٹلا دیا پھر وہ فاجر تو بن جائے گا لیکن رب کو پہچاننے والا نہیں رہے گا، اور ایک ایک چیز رستے میں رکاوٹ کھڑی کرتی جائے گی. آج آپ پر میں دین کی نام پر استقامت کے درجے پہ آ جائیں، فرشتے خوشخبریاں دیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور آیت 31-32 میں ایک سچے مومن کے لیے اللہ کی عنایات ہیں، نزلا من غفور الرحیم. استقامت ایمان کی چوٹی ہے. اس رستے پہ قربانیاں دینی پڑیں تو دیں گے، صبر کرنا پڑے تو کریں گے، فائدوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، جاتے ہوئے نقصان پر خوشی منانی پڑے تو پڑیں گے، کیونکہ زندگی تھوڑی ہے، وقت کم ہے. رب کے پاس جب جائیں گے تو پاک صاف حالت میں جائیں گے. اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن استقامت نہیں ہے. فرشتوں کی دوستی کیسے ملے؟ اللہ ہماری مدد کیسے کرے؟ سوچیے ذرا اللہ کی نگاہوں میں کیا مقام ہوتا ہے ہمارا جب ہم دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کرنے لگتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پرکھیں. اللہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی ایسی جگہوں پہ جن کے دل مسجدوں اور مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے بھی، روزی روٹی کماتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. پھر ایسا بندہ اگر کسی دن اپنی جگہ پہ نہ ہو تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرتے ہیں، مصروف ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا نہیں کر سکا، ہر دن آپ کے ساتھ تھے، صدیق تھے نا، اسی لیے چھوٹے ہوتے تو کبھی اتنا دیر آپ کا ساتھ نہ دیتے۔ ہجرت کی راہیں ہوں یا جہاد کے لیے مالی مدد ہو، ہر جگہ سب سے پہلے آگے، استقامت تھی ان میں۔ ہم کبھی کبھی نیکی کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، رمضان میں بڑے نیک ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو بڑے نیک اور بعد میں بھولتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت کے درجے کی نیکیاں عطا فرمائے، یہی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے دین لیکن ہم جم نہیں پاتے کیونکہ اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی نقصان ہوتا دکھتا ہے۔ اور آیت 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے کاموں کی رغبت دیتا ہے اور اپنا تعارف مسلمان ہونے کے نام سے کراتا ہے، کسی فرقے یا مسلک کا نام نہیں لیتا۔ تو کیا پتہ چلا؟ استقامت لانا چاہتے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا دو، جس چیز میں کمی محسوس ہو اسی پہ عمل کرنا شروع کر دو، اسی کا دوسروں کو تذکرہ کر دو، خود بخود آپ کے اندر چینج آنے لگ جائے گی۔ زبان، ہاتھ، کان، ہر طرح کے اعمال کو بہتر سے بہترین کرتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ بھی ہم اس میں سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہم جھوٹی دنیا کے پیچھے پڑھ کر سچی دنیا سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور اللہ نے جو آپ کو مجھے دنیا میں اسلام کی نعمت دی ہے، پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی پہ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔